خداوند قدوس نے قرآن مجید میں غیبت کی مذمت کرتے ہوئے غیبت کرنے والوں کو مردار کا گوشت کھانے والا کہا۔ چنانچہ فرمان الہی ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے، کیونکہ زانی گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، مگر غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے وہ اسے معاف نہ کر دے۔ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کی مثال اس شخص جس نے ایک منجنیق لگائی اور وہ منجنیق کے ذریعے دائیں بائیں نیکیاں پھینکتا رہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کی برائی چاہتے ہوئے غیبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یوم قیامت جہنم کے پل پر اس وقت تک کھڑا کرے گا کہ جو کچھ اس نے کہا تھا نکل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، خواہ اس کے بدن کا کوئی عیب ہو، نسب کا عیب ہو، اس کے قول و فعل یا دین و دنیا کا عیب ہو، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں اور سواری میں بھی کوئی عیب نکالے گا تو یہ غیبت ہوگی۔ بعض متقدمین کا قول ہے یہ کہنا بھی کہ فلاں کا کپڑا لمبا یا چھوٹا ہے غیبت ہے، چہ جائے کہ اس کی ذات کے نقص گنے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ اس میں 3 مصیبتیں ہیں۔ غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی نیکیاں نامقبول ہوتی ہیں اور اس پر گناہوں کی یلغار ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن بدترین آدمی 2 چہروں والا چغل خور ہوگا، جو آپ کے پاس اور چہرہ لے کر آتا ہے، دوسرے کے پاس اور چہرہ لے کر جاتا ہے، اور فرمایا جو دنیا میں چغل خوری کرتا ہے قیامت کے دن اس کے منہ سے آگ کی 2 زبانیں نظر آئیں گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی ہے مگر مچھلی کو زبان نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکم خداوندی سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس رجیم ہو کر مسخ شدہ صورت میں زمین پر پھینک دیا گیا تو وہ سمندروں کی طرف گیا تو اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی، جسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ سنایا اور یہ بھی بتلایا کہ وہ بحر و بر کے جانوروں کا شکار کرے گا، تو مچھلی نے تمام دریائی جانوروں تک حضرت آدم کی کہانی کہہ سنائی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کے شرف سے محروم کر دیا۔ حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بہن مدینہ کے نواح میں رہتی تھی، وہ بیمار ہو گئی تو یہ شخص اس کی تیمارداری میں لگا رہا، لیکن وہ مر گئی تو اس شخص نے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ آخر جب اسے دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رقم کی تھیلی قبر میں بھول آیا ہے۔ اس نے اپنے ایک دوست سے مدد طلب کی، دونوں نے جا کر اس کی قبر کھود کر تھیلی نکال لی تو اس نے دوست سے کہا ذرا ہٹنا میں دیکھوں تو صحیح میری بہن کس حال میں ہے۔ اس نے لحد میں جھانک کر دیکھا تو وہ آگ سے بھڑک رہی تھی۔ وہ واپس چپ چاپ چلا آیا اور ماں سے پوچھا میری بہن میں کیا کوئی خرابی یا کوئی عادت خراب تھی؟ ماں نے کہا تیری بہن کی عادت تھی، وہ ہمسایوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنا کرتی تھی اور چغل خوری کیا کرتی تھی۔ پس اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ عذاب کا سبب کیا ہے۔ پس جو شخص عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ غیبت اور چغل خوری سے پرہیز کرے، اجتناب کرے۔